لوگ کیونکہ ڈپرائیوڈ رہے ہیں اپنے حقوق سے بہت زیادہ، تو ایک رعایا والا کانسیپٹ جو ہے وہ بن چکا ہے. ان کو کوئی سمجھانے والا ہے کہ یہ جو فرکشن کی جھگڑے کی پالیسی ہے اس میں آپ نے کیا کھویا کیا پایا. ایران ریٹیلیٹ جب کرتا ہے تو جہاں پر بھی حملہ کرتا ہے تو وہ بڑا پوری دنیا کو ہلاتا ہے وہ حملہ. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر پولیٹیشین، ہمارے لیے انتہائی قابل محترم جناب خرم حمید روکھڑی صاحب. بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا. ایک تو جی بی کے اندر الیکشن ہے تو اس لیے وہاں سے بہت ساری خبریں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، اور یہ الیکشن 7 جون کو ہے، 10 جون کو پھر بجٹ پیش ہونا ہے، طارق فضل چودھری صاحب نے کہا ہے. لیکن اس سے پہلے ڈیولپمنٹس بہت ساری ہیں. اب چونکہ ہر پارٹی وہاں پر پنجہ آزمائی کر رہی ہے، نواز شریف صاحب بھی کل پہنچے تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی موجود ہیں. لیکن جب کل نواز شریف صاحب نے گفتگو کی بڑے ایک طویل عرصے کے بعد، تو انہوں نے ایک پوائنٹ بھی اٹھایا جو کہ بڑا الارمنگ تھا. انہوں نے کہا کہ جب نون کی گورنمنٹ گئی تھی تو ظاہر ہے پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جتنا بھی ترقیاتی کام تھا گلگت بلتستان کے اندر وہ رک گیا. تو پھر اس کے بعد بہت سارے چونکہ سڑکیں تھیں وہ بھی کام رکا، اور بہت سارے فنڈز تھے وہ کہاں گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جیبوں کے اندر چلے گئے؟ دیکھیں، سیاسی پارٹی کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کمپیریزن دے. وہ یہ بتائے کہ ہم جب تھے تو ہم نے یہ کام کیا، اور ہم جب گئے تو اس پارٹی نے یہ کام کیا. تو یہاں تک تو یہ بات بہت عمدہ ہے. نون کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی ترقیاتی کام ہوئے ہیں، اگر ہونے تو بہت زیادہ چاہیے تھے. یعنی ہم آج بھی کسی اوور ہیڈ برج بنانے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تاریخ کا بہت بڑا کام کر دیا. ٹھیک ہے، تو ہونے تو بہت زیادہ کام چاہیے تھے. ہم بہت پیچھے ہیں دنیا سے. لیکن جو بھی کام ہوا ہے ریسنٹ ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا کریڈٹ نون کو ہی جاتا ہے. ایگزیکٹلی جو چاہے روڈز کا نیٹ ورک ہے چاہے وغیرہ. تو میاں نواز شریف کی یہ بات کہ جی ہم نے جو ترقیاتی کام وہاں شروع کیے تھے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آ کے روکے. اب اس کے اوپر بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک وائٹ پیپر شائع کریں. آپ کہیں کہ ہم نے یہ کام کیے تھے اور یہ کام اس پولیٹیکل پارٹی نے آ کے روکے، تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو ایکچولی. کیوں ایشو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو نا ریج اپنے رائٹس کا نہیں پتا. اور انفارچونیٹلی 2018 سے پہلے جو ایک پاپولسٹ موومنٹ کی صورت میں ایک پارٹی ابھری، پاپولر بیانیے کے ساتھ جب وہ آتی ہے تو اس کو پاس ترازو نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہاں بہتر کون ہے یا کس نے کام کیا کس نے نہیں کیا. تو لوگ کیونکہ ڈپرائیوڈ رہے ہیں اپنے حقوق سے بہت زیادہ، تو ایک رعایا والا کانسیپٹ جو ہے وہ بن چکا ہے. یعنی اب کہانی تبدیل ہے. لیکن وہ جو ان کا کہنا ہے میں اس کو انڈورس کروں گا. میاں نواز شریف نے جو کہا وہ بات درست ہے. لیکن روکھڑی صاحب، ایک طرف سے تو کیمپین پاکستان مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں گو کہ بیرسٹر گوہر موجود ہیں، لیکن ان کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی اور ان کو صوبہ بدر بھی کر دیا گیا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف وہاں پر کیوں اس طرح ایکٹیولی کیمپین نہیں کر سکتی جس طرح دیگر پارٹیز ایکٹیو؟ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کو اسپیس نہیں مل رہی، تو ہم یہ صاف سی ایک بات کہتے ہیں بھائی کیوں نہیں مل رہی. وجہ بتائیں نا. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں. اب ہم چلے جاتے ہیں واپس 2000 یہ جو الیکشن سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد. تو یہی ہم کہہ رہے تھے نا کہ بھائی ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہم ایک پولیٹیکل پروگریسو اپروچ کو لے کر چلیں. ہم پولیٹیکل پارٹیز کو بتائیں کہ تم یہ تھے ہم یہ ہیں. ہم اپنی درستگی کریں، ہم اپنا اگلا بیانیہ بنائیں، ہم آگے. جب ایک پولیٹیکل پارٹی ملیٹنسی کی صورت اختیار کر جائے گی اور ایک پارٹی فرکشن کرے گی، ایک پارٹی جھگڑا کرے گی، ایک پارٹی ہر لحاظ سے وفاق کو کمزور کرنے کے لیے حملے کرے گی، انٹرنیشنلی جا کر ایسے کام کرے گی جس میں ملک کو نقصان ہو، تو اس کو سپیس نہ ملنے کا گلہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک، لیکن یہ جو اب سہیل آفریدی کے بہت سارے معاملات خیبر پختونخوا اسمبلی میں خراب ہو گئے ہیں یا ان کے اپنے اراکین ناراض ہیں، اس میں کیا آپ یہ جو موقف اب کچھ لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے کہ صوبے کے اوپر نظر نہیں رکھی گئی یا انتظامی امور پر فوکس نہیں کیا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے اراکین ناراض ہیں ان کی وجہ یہی ہوگی؟ دیکھیں، ناراضگی اگر ہے اہلیت کی بنیاد پر، حق کی بنیاد پر،
تو وہ تو ہے نہیں. پھر کیا ناراضگی ہے؟ ناراضگی یہ ہے کہ میرا مال کدھر ہے. اچھا، ناراضگی ہے کہ جو سارا تمہاری جیبوں میں جا رہا ہے ہمارے میں بھی جب یاد آنا تم نے چاہیے. لوٹ ڈالی ہوئی ہے تو بھائی جی ہمارے ووٹوں پہ بنے ہو, ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں. ناراضگی کی وجہ یہ ہے کے پی انفارچونیٹلی بہت شدید لوٹ مار کا شکار ہے. اچھا، کل اڈیالہ کے باہر چونکہ پھر کچھ لوگ جمع ہوئے تھے, انہوں نے تو کہا تھا ہم تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہو جاتی. بہرحال وہ اٹھ گئے, لیکن کچھ گفتگو کر رہے تھے سہیل آفریدی, اور اس گفتگو کے دوران علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ جی بجٹ کیوں پیش ہوگا, تب تک بجٹ پیش نہیں ہوگا جب تک آپ کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو جاتی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بجٹ پیش ہونے کو مشروط کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے لیے, یہ درست اسٹریٹجی ہے؟ کیسے درست ہے؟ بجٹ کا ڈائریکٹ تعلق ہے لوگوں کے ساتھ, بجٹ کا رفاع عامہ کے ساتھ تعلق ہے, بجٹ کا لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ تعلق ہے. لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ تمام جو منسٹریز ہیں یا جو بیوروکریسی ہے کے پی کی, وہ جو اس نے لوٹ مار جاری رکھی ہوئی ہے, تو کے پی کو اللہ تعالیٰ بچائے. لیکن 10 جون کو چونکہ بجٹ پیش ہونا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری ملاقات نہیں ہوتی تو پھر ہم یہ بجٹ وفاق کے اندر بھی پیش نہیں ہونے دیں گے اور قومی اسمبلی کے باہر احتجاج کیا جائے گا. دیکھیں ان کی تو پالیسی ساری کی ساری آئی فرکشن پہ گئی ہے ناری. اب ان کو کون, ان کو کوئی سمجھانے والا ہے کہ یہ جو فرکشن کی جھگڑے کی پالیسی ہے, اس میں آپ نے کیا کھویا کیا پایا؟ آپ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی تھے, آپ اس بڑی پولیٹیکل پارٹی سے آج کس سٹیج پہ پہنچ گئے؟ آپ نے پالیٹکس کرنی تھی, آپ نے اپ گریڈیشن کرنی تھی, آپ نے اصلاحات لے کر آنی تھی, آپ نے اچھے کام کرنے تھے. آپ دوران حکومت آپ نے جو کام کیے وہ تو علیحدہ ہیں, حکومت میں ہٹنے کے بعد جو آپ کی روش ہے یہ درست نہیں ہے بھائی. ٹھیک, تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ احتجاج یا کسی بھی اس طرح کی کوئی کال دی جاتی ہے تو اس پر بھی اس طرح سے پارلیمنٹیرینز یا ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف کے اکٹھے نہیں ہو پاتے, تو روکڑی صاحب پھر ان کے پاس بھی کیا آپشن ہے کہ کیا کریں؟ وہ کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پارلیمنٹیرینز کو تنخواہیں مل رہی ہیں, پرکس پریویلیجز ان کو مل رہے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس پارٹی میں, نہ ان کی پولیٹیکل اپروچ کو کوئی اہمیت حاصل ہے. تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, اور ساری کی ساری افسوس ہوتا ہے. افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ایک بہت اسٹرگل کی پولیٹیکل پارٹی تھی, ایک آدمی کی اسٹرگل نہیں ہے, بہت لوگوں کی اسٹرگل تھی. اور آپ نے اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کیا کیا؟ کسی اور نے نہیں, آپ نے خود کیسے آگ لگا دی ملک کو بھی اور اس پارٹی کو. اس میں سب سے زیادہ ویسے ہاتھ کس کا شامل ہے روکڑی صاحب؟ جو بندہ کمانڈ کر رہا ہوتا ہے, جو بندہ اس پارٹی کا چیئرمین ہے, جس بندے کے نام پہ یہ پارٹی ہے, اسی کا ہی قصور ہے. ٹھیک, انٹرنیشنل کچھ خبریں ہیں, اس پر آپ کا ٹیک لوں گی. ایران اور امریکہ کی کشیدگی پر ایک امید ظاہر کی جا رہی تھی, کیونکہ کل لیبنان کے اندر اسرائیل, لیبنان اور جو ایک اور گروپ تھا اس کے درمیان ایک سیز فائر ہو گیا, اور اس سیز فائر کے بعد یہ امید ظاہر کی جا رہی تھی, کیونکہ یہ 3 ممالک کے درمیان سیز فائر تھا, تو یہ امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ اب ایران اور امریکہ کا جو معاملہ ہے وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. تو اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ دوبارہ سے حملوں کا آغاز ہو گیا ہے, کسی اچھی طرف یہ معاملہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میں وہی دیکھیں 80% چیز حل ہوتی ہے, 90% حل ہوتی ہے, 10% میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اب لبنان کے اندر جو چیز تھی وہ صدر ٹرمپ نے حل کر دی. آج کویت کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کر دیا ایران نے. اب ایران سے جا کے بندہ پوچھے بھائی کیا چاہتے ہو یار, کچھ چیزوں کو کہیں لگنے دو, تو آئی ڈونٹ نو کیسے جائے گا. لیکن اس حملے, یہ بڑا خطرناک حملہ ہے, اور یہ ان کی ایئرپورٹ کے اوپر حملہ ہے. اور اس کے بعد اگر انہوں نے کہیں آئل تنصیبات پر یا اہم مقامات پر ایک آدھا اور حملہ ہو گیا تو پھر معاملات آپ کو بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ابھی تک تو بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کا اس میں ایٹیٹیوڈ بڑا پازیٹیو ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اچھی ڈیل نہیں ہوتی تو ہم دوبارہ سے ایران کے اوپر بمباری یا حملے کا آغاز نہیں کر دیں گے. تو ایران کا بھی یہ ایٹیٹیوڈ آپ پازیٹیو نہیں ہونا چاہیے ویسے. پاکستان نے جو کچھ کیا تھا نا, اور پاکستان جس اسٹیج تک پہنچ گیا تھا, اگر تو ہوتا کچھ نہیں ہے, جو ہونا تھا ہوتا ہے. بہت گولڈن چانس تھا ایران کے لیے بھی. ابھی بھی ہماری کوشش پاکستان کی یہی ہے کہ یہ معاملہ حل ہو, کیونکہ اس کے حل ہونے میں ہی پورے ریجن کو ایک بہت بڑا فائدہ ہے.
تو ہماری دعا یہ ہے کہ یہ اچھے طریقے سے حل ہو جائے. ٹھیک. اچھا ویسے یہ جو لیبنان کے اندر حزب اللہ، اسرائیل اور لیبنان کا ایک سیز فائر ہوا اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ شاید کچھ نہ کچھ ایران اور امریکہ کے معاملے میں بھی ہو جائے گا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ڈیل کے بعد بھی یہ والا معاملہ اسی طرح خراب ہی رہے گا؟ دیکھیں ایران جو ہے کیونکہ وہ اس کا بھی بڑا ایک ایران ایک بڑا مضبوط ملک ہے. اگر ہم اس کو ایک ایز اے ملک دیکھیں تو ایک بڑا مضبوط ملک ہے. اس کی ایک چیز جو آئی ہے وہ اتنا زیادہ اثر و رسوخ کسی کا قبول نہیں کرتا. ایران نہیں کرتا وہ اثر و رسوخ قبول. تو اب اس سچویشن کے اندر کے جو لیٹسٹ حملے ہیں، ایک بات آ رہی ہے کہ کہیں ایک کوئی جہاز ہے ہرمز میں، اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کے بعد انہوں نے کویت کے اوپر حملے کر دیے ہیں. تو یہ ریئیکشن جو ایران دیتا ہے یہ بڑا اسٹرانگ ریئیکشن ہے. اور یہ جو روکڑی صاحب ویسے یہ جو پین جو ایران کو پین ملا ہے وہ اپنے ریجن میں دیگر لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہے اسٹریٹ آف ہورمز کے معاملے کے اوپر، تو یہ والی اسٹریٹجی آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کی درست ہے؟ دیکھیں ایران کی درست تو نہیں کہیں گے، لیکن ایران کی اسٹریٹجی ہے. یہ جنگوں کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں. ایران اپنے معاملے یعنی ایران ریٹیلیٹ جب کرتا ہے تو جہاں پر بھی حملہ کرتا ہے تو وہ بڑا پوری دنیا کو ہلاتا ہے وہ حملہ. اب آج کویت کے ایئرپورٹ کے اوپر جو حملہ ہے وہ بڑا اہم ایشو ہے اس وقت، اور الارمنگ بھی ہے. تو ایران کے پاس جو کارڈز ہیں، جو ایران کہتے ہیں ہمارے پاس کارڈز ہیں، وہ سارے یہ ہیں کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ وہ پین شیئر کرے. ایران پھر کاروائی ڈال دیتا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ روکڑی صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.